السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے نا وہ ہے کانوں میں سیٹیاں بجنا، کانوں میں شور۔ انسان کے کانوں میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بن بنا رہی ہو مکھی شہد کی، شور، سیٹیاں، گھنٹیاں، ٹک ٹک، شوں شوں، الگ الگ قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ تفصیلی ویڈیو اگر آپ نے دیکھ لی تو انشاءاللہ مالک کی رحمت سے آپ کو کبھی بھی یہ پرابلم نہیں رہے گی۔ سب سے پہلے آج ہم بڑے حیران ہوئے ہیں کہ اسلام آباد سے ایک بچی کی کال آئی ہے، غالباً کوئی 55-56 سال عمر تھی۔ تو وہ برہا بار ایک ہی بات کو دہرا رہے ہیں کہ بابا جی وہ دوائی چاہیے جو جلدی سے جلدی کانوں میں شور بند کر دے۔ تو ایک بات محترم آپ اپنے سینے کا تعویذ بنا لیجئے گا کہ کانوں میں شور اس وقت تک بند نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے مزاج کا پتہ نہ چلے، تحریک کا پتہ نہ چلے۔ اس وقت تک کوئی بھی مائی کا لال کانوں میں شور بند نہیں کر سکتا۔ ٹوٹکے ضرور آپ نیٹ پر دیکھتے ہوں گے، یتون کا تیل ہے، لہسن کا تیل ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ شور تو بند نہیں ہوتا، البتہ کان میں میل جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قانون کے مطابق یہ بہت سارے غلط فہمی میں رہتے ہیں لوگ کہ خشکی کی وجہ سے کانوں میں شور ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، بلغمی تر سرد مزاج میں بھی شور ہوتا ہے۔ دیکھیں جب رطوبتیں حد سے زیادہ اندر بلغم ہو، رطوبتیں اضافی ہو جائیں تو انسان کو گیس بھی ہوگی، تبخیر معدہ والیوم 4 ہوگا۔ تو اصل میں سیڑھیوں کے پیچھے جو ہاتھ ہے یہ گیس کا ہے پہلے، اور دوسرا ایسے بندے کا جگر جو ہے وہ بالکل تشکین میں ہوگا، جگر بہت زیادہ سلو ہوگا ایسے بندے کا۔ تو ایسے بندے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کا مزاج بلغمی ہے، سرد مزاج ہے، لیکن بی پی ان کا بہت شوٹ کرتا ہے، 180، 160، 150 پہ رہتا ہے، نیچے والا جو ہے 85-90 پہ رہتا ہے۔ اب حکمہ یہاں آ کے غلطی کر لیتے ہیں کہ ایک بندے کا مزاج کا آپ کو پتہ ہی نہیں، اس کا بی پی جو ہے وہ 150 کے قریب رہ رہا ہے، نیچے والا 90-85 جا رہا ہے، تو بھائی اس کا مزاج بھی سرد ہے، بلغمی ہے، تر سرد ہے، تو اسے بعد میں ٹھنڈی دوائی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعد میں جوڑوں میں درد اور انسان رہتا رہ جاتا ہے، بلکہ بجائے علاج کے وہ غفلت کا علاج جو ہے انسان کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے، انسان کو نہ زندہ میں رکھتا ہے نہ مردے میں رکھتا ہے، ادمرا سا بندہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا حتمی اور بہترین علاج کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے تشخیص اپنی کروانی ہے کسی جگہ سے بھی جو ذمہ دار ڈاکٹر معالج ہو۔ تشخیص میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی آپ کا مزاج کیا ہے، تحریک کیا ہے، رطوبت کتنی ہے، معدے، دل، دماغ، جگر کی، گدے کی اس وقت کیفیت کیا ہے، اسے سمجھ کر ہو سکتا ہے کہ آپ کو حرارت کی ضرورت ہو سکتا ہے اچھا کچھ لوگوں میں حرارت غریزی جو بہت کم ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو خشکی کا مسئلہ ہو، تو کچھ لوگ خشکی کو ٹھنڈک کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ سالوں سال لگے رہتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں۔ اب ایک بندہ جب بلغمی ہے یا سردی ہے، اسے اس مزاج میں آپ اسے لونگ اور دال چینی کہیں گے تو وہ کہے گا کہ بھائی اگلا بندہ پاگل ہے، کیونکہ مجھے تو بھائی گرمی خشکی ہے، وہ خود کو خشکی اور گرمی میں رکھے گا، لیکن وہ مریض ہے۔ آپ نے مریض کی بات نہیں، آپ نے قانون کے مطابق اس کی تشخیص کرنی ہے۔ دال چینی لونگ کا کعوہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن سب سے دیکھیں کہ اسے حرارت کتنی چاہیے۔ ہم نے ایک ویڈیو جگر پر اپلوڈ کی تھی، جگر کی گرمی، تو مجھے بھی ایک کمنٹ کسی نے کر دیا، وہ بھی نیم حکیم خطرہ جان ہی ہوگا، کہتا ہے بھائی تقریباً بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ جگر کے ٹھنڈے ہونے پر لگتی ہیں اور آپ جگر کی ٹھنڈک کا نسخہ بتا رہے ہیں۔ اب اسے میسج لکھتے وقت یہی نہیں عقل ہے کہ بھائی میں بارہا بار اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ جگر کی گرمی کے لیے یہ استعمال کریں۔ ہم مانتے ہیں کہ جگر جب ٹھنڈا ہوتا ہے مسلسل قبض رہے گی، جگر جب ٹھنڈا ہوگا تو بہت زیادہ پرابلم ہوگی، کئی بیماریاں حملہ کریں گی، لیکن جہاں تک یہ بات سچ ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ جب تک جگر کو گرمی اضافی نہ انسان ختم کرے تب بھی پریشانی ہوگی۔ تو اگر اس کا وہ بھائی میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے تو بھائی حد سے زیادہ گرمی بڑھے تو پی لیا ہوتا ہے، تو پھر گرمی کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے، اسے لیول پر رکھا جاتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں مالک رحمت فرمائے کہ کانوں میں سیٹیاں کیوں بجتی ہیں۔
बलगमी तार सर्द मजाज का तो आपको पता चल गया है। ऐसे बंदे की 2-4 अलामतें और भी आपको बताएंगे कि पखाना बार बार आएगा, संग रहनी, IBS भी यहाँ ही होगा। इसके बाद गले में बलगम होगी, सर हर वक्त दर्द रहेगा, पट्ठे खींचे रहेंगे, टांगों में बेचैनी रहेंगी, पेशाब सफ़ेद तेज़ आएगा, बार बार आएगा, और पेट में हवा के गोले बहुत ज़्यादा बनेंगे, खाया पिया ना लगेगा, भूख 2-4 नवाले से बंद हो जाएगी। अब चलते हैं मालिक रहमत आ फरमाए कि खुश्की वाले बंदे की नबीयत, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, जिगर स्लो हो जाएगा, कानों में सीढ़ियाँ बजेंगी। इसके बाद बेचैनी, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा हाथ पाँव उसके गर्म रहेंगे। अब है ये खुश्की और बंदे समझेंगे गर्मी है। अब अगर खुश्की को भी सर्दी के मुतबादल रख कर आप इलाज अगर करते हैं तो भाई आपका नुकसान है। इसीलिए हम कहते हैं कि मालिज का आपके पास होना बहुत ज़रूर है। अगर आप तशखीस करवाना चाहते हैं तो मामूली फ़ीस है, घर बैठकर व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप तशखीस करवा सकते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 40-40 साल पुराने कानों में जो सीटियाँ बजती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा बंदे कहते थे, इसे कहते हैं टेनेटस डॉक्टर की लैंग्वेज में, तो भाई बड़ा पुराना मसला है, ये तो ठीक नहीं हो सकता। हजूर के सदक़े, अल्हम्दुलिल्लाह आले मोहम्मद के सदक़े, अल्लाह की पाक रहमत से ठीक 1 हफ्ते के अंदर उसका मैसेज आया है, बल्कि हमारे दरगाह पर मदद पर बहुत सारे गिफ्ट आए हैं। उस वक्त का इलाज हो रहा है जब इतना टच का दौर नहीं था, तो खतूत पर दवाई जाया करती थी, तो बहुत सारे गिफ्ट लोग भेजते थे कि बाबा जी बहुत ज़्यादा यानी कि परेशानी थी, आपने इस परेशानी से निकाल दिया। निकाला तो अल्लाह की ज़ात ने है। तो मालिक रहमत आ फरमाए सबसे बड़ा हकीम और पीर जो है वो कुरान है। कोशिश करें ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं, सोने से पहले 11 बार दरूद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह अले मोहम्मद पर, 11 बार सूरह इखलास, 11 बार अल्हम्दु शरीफ लाजमी पढ़ें, 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें, बावज़ू होकर सोएं, सुबह सैर करें और खाना खाने के ठीक फौरी बाद ना सोएं, कम से कम आधा घंटा ज़रूर चहलकदमी करें। पानी खड़े होकर आपने नहीं पीना, पानी जो है वो बैठ के पीना है, और पानी ऐसे मरीज़ को ज़्यादा पिलाएं जो सर्द खुश्क है या खुश्की का मसला है। तो अब चलते हैं गर्म खुश्क मजाज में, तो सेम ही तकरीबन प्रॉब्लम है। मुंह का जायका बदलना, मसूड़ों से खून आना, बेढंगा हो जाना जिस्म, तो बलगमी मजाज में तो ये साइडों से मांस लमकना शुरू हो जाता है जिस्म, बिल्कुल इंसान का खाना खाते मैदा फूल जाना, हल्की दर्द रहना, सोने को दिल करना। तो ऐसा बंदा सो भी जाए 10-5 मिनट तो अच्छी बात है। लेकिन इस वीडियो में आपने 2 बातें सीखी आज हमसे। एक, तशखीस के बगैर इलाज नहीं करना। दूसरी बात ये कि तशखीस करवा के आपको पता चलेगा कि सामने वाला मालिज है भी कि नहीं। बिला वजह टेनेटस की दवाइयाँ ना खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका 100% इलाज है। आप और हम इतनी ही दूर हैं कि जब तक आप नंबर डायल नहीं करते। मिलते हैं इसी तरह को अगली वीडियो लेकर, उतनी देर तक मोहब्बतों में याद रखिएगा। अल्लाह ने